अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, आज फिर तारीख़ी किताबों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ तारीख़ी किताब ऐसी किताबें जो तारीख़ को बदल कर रख दी है, जो किताबों की दुनिया को, तारीख़ को और एक आज़ाद ख्याली, रोशन ख्याली को बदल कर रख दिया है। ऐसी किताबें जो हमको नहीं, हमारे माहौल को नहीं, तारीख़ पर छाई रही है, तारीख़ पर हुक्मरानी की है। ऐसी किताबें जो तारीख़ में बार बार अभी तक पढ़ी जा रही है, पढ़ती रहेंगे लोग जब तक विल ड्यूरांट और एल ड्यूरांट का काम द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जब तक मौजूद है। अभी इसकी 11 जुल्दें शाया हो चुकी है, यासर जवाद साहब ने शाया की। और आज़ाद ख्याली की आलमी रवायात, मुख्तलिफ ममालिक में आज़ाद ख्याली की क्या रवायत है, उसके बड़े बड़े क्या क्या सोचते हैं, और आलमी लेवल पर और दूसरे ममालिक में आज़ाद ख्याली को किस तरह देखा जाता है, उस पर एक बहस, एक अच्छी किताब जेराल्ड ए लारेज का किताब है। और डॉक्टर अमजद अली भट्टी साहब ने तर्जमा किया है, जबकि जो विल ड्यूरांट एल ड्यूरांट की आप बीती है, डॉक्टर मसूद अल हसन खान रोहिला साहब ने इसका तर्जमा किया है। एक मुश्तरका आप बीती, एक ऐसी किताब, ऐसा सच, ऐसा तारीख़ी पस मंज़र, ऐसा तारीख़ी वाक़यात से भरा पड़ा जो है एक किताब आपके सामने, हमारे सामने। साथियों, किताबें पढ़नी चाहिए तारीख़ को समझने के लिए, ख़ुद को समझने, ख़ुद को जो गलीज़ ख्यालात है और बेहुदा बेसुदा ख्यालात है उसको दूर करने के लिए किताब हमको सपोर्ट करती हैं। और अपनी कैरियर, अपने मुस्तकबिल, अपने आप को बेहतर करने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए, किताब को समझना चाहिए। मोबाइल चलाना या एंड्रॉयड सेट को चलाना, ऐसी फ़जूल वीडियोस, फ़जूल रील को देखना जिसकर हमारा कोई मकसद नहीं देते, कोई हमको राह नहीं देते, कोई रास्ता नहीं दिखाते, ऐसी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं। हम खुद को एक जाल में जकड़ कर रख दिया है जिसका नाम है इंटरनेट, जिसने हमको जकड़ लिया, घेर लिया है। ऐसा जाल जिसमें हमारा जो मुस्तकबिल है मुश्किल से निकल पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में इसको निकालना, हम जो हमारे हाथ में ये एंड्रॉयड है, इसको हम कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं और इस पर मेहनत कर सकते हैं बग़ैर किसी, और हम जो बग़ैर गलत वीडियो, गलत सर्च करके, गलत देख कर अपना वक्त, अपना टाइम, अपने रिश्ते, अपने सारा कुछ खोने के उनको खो कर और दूसरी तरफ ध्यान लगा, बेध्यानी की वजह से हम सही टाइम अपने रिश्तों को अब नहीं दे रहे। इसीलिए मेरी गुजारिश है, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों को देखना चाहिए। और ये जो हमारे हाथ में ये 40-50 हज़ार का ये सेट है, इसको हम अगर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, जैसे खाना हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इसको भी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वक्त बच जाएगा और हम अच्छा काम कर सकें। साथियों, इतना ही कहना था। वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरी सोशल नेटवर्क पर, सोशल प्लेटफार्म पर इसको शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। किताब में ये किताब है विल ड्यूरांट आप बीती एल ड्यूरांट, एक मियाँ बीवी की मुश्तरका आप बीती, जिसका तर्जमा उर्दू में डॉक्टर मसूद अल हसन खान साहब रोहिला साहब ने किया तर्जमा। और साथियों, इसके बैक टाइटल में भी मुझे कुछ किताबें ऐसी अच्छी लगी जो कुलदीप नियर की है और गांधी साहब की है, हकायक खान और तारीख़ दरीजा और ना फिलाशी लीडर, ये भी किताब, शायरान की आप बीती और बेंटन रसल की, टॉलस्टॉय की, हो ची मिन, ऐसी शख्सियात, ये 9 किताबें ऐसी ज़बरदस्त किताब है। अगर आपको कभी टाइम मिले, पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपको तारीख़ को और शख्सियात को समझने के लिए, उस वक्त के हालात को समझने और मौजूदा हालात को समझने के लिए ये किताबें आपको ज़रूर रहनुमाई करेंगी। फिर भी आप खुद जो है मालिक अपनी मर्ज़ी के। ये किताब साथियों अगर मंगवाना चाहे, अगर होगी पुरानी की कापी तो आपको 500 में पड़ेगी। ये इस दर से कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये पहला बाब तहज़ीब, दूसरा बाब दहरिया, 2 महबूब नौजवान, सोफिस्ताई, फ़लसफ़ा और सियासत, 9 मौलूद, ये टॉपिक्स है जो। और अर्ज़ मुतरज़म का कुछ देना चाहूँगा।
زیر مطالعہ کتاب دو افراد کی مشترکہ تصاویر جو باہم شریک حیات یعنی ول ڈورانٹ اور ایرل ڈورانٹ. ول ڈورانٹ 1885 میں نارتھ امریکہ پیدا اور اس نے 1907 میں سینٹ پیٹرس کال نیو جرسی سے BA کیا اور کولمبیا یونیورسٹی 1917 میں PhD. اس کے بعد اس نے خود کو تعلیم بالغان کے لیے وقف کر دیا. سخت محنت اور جدوجہد کر کے بالغوں کو جدید تعلیم روشناس کرا کہ جس کے لیے اس نے کشتی استاد کا طریقہ اختیار کیا. اس کے لیکچر کا پہلا مجموعہ داستان فلسفہ کے نام سے 1926 میں شائع ہوا. داستان فلسفہ شروع والا اس کا تصنیف کا سلسلہ 1975 میں عہد نیپولین پر آ کر ختم ہوا. اپنی شریک حیات ایرل ڈورانٹ کی وفات کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ 17 نومبر 1981 کو اس دورہ دار فانی سے کوچ کر گیا. ایرل ڈورانٹ اپنی شریک حیات ول ڈورانٹ سے 13 برس چھوٹے تھے اور 1898 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں اس نے ول ڈورانٹ سے شادی کی. اپنی عملی زندگی کا آغاز ول کے طلباء کی حیثیت سے کیا اور اس کے ساتھ رہ کر اتنی تعلیم حاصل کی مشہور کتاب دا اسٹوری آف سویلائزیشن میں برابر کی مصنفہ بن گئی. ول ڈورانٹ داستان فلسفہ، نشاد فلسفہ اور تاریخ کا سبق کے علاوہ ایک بڑا کتابی سلسلہ دا اسٹوری آف سویلائزیشن نام سے تصنیف کیا جو 11 جلدوں میں شائع ہوا. اس میں ایرل نے بھی اس کی پوری معاملات کی 11 جلدوں میں مستند کی. یہ کتاب دس دنیا کا مربوط سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی، ادبی تاریخ ہے. اس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ ایک کتاب زندگی تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے دا انٹرپریٹیشن آف لائف کے نام سے ایک چھوٹا سا کتاب جا ٹرانسلیشن کے نام سے ایک ناول بھی تحریر کیا جس سے اب تک زندگی اقسام نظر ول ڈورانٹ اور ایرل ڈورانٹ کو اس تصنیف و تدریس سرگرمی میں 1968 میں پلزر پرائز نے نوازا گیا. اس ترجمہ اشعار کا نشر اثر تجویز کا ارتقا اردو میں یہی سے شائع ہوئے ہیں. اس نے ترجمہ شامل کیے. تصنیف سے ترجمہ شکل میں کئی نام لوگ آپ بیتے بھی یہی شامل کیے گئے. تو ساتھیوں یہ جو ہے ناموس مورخ سمبائی تاریخ اپنے مسئلہ ترجمہ نظر ثانی کی. ساتھیوں یہ وضاحت ہے ول ڈورانٹ اور ایرل ڈورانٹ کی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بلا شبہ ہر خود نوش سوانی دراصل شوق اریانی کی ایک شکل ہے. اپنی تصنیف کنفیشن تحریر کرتے ہوئے رسواسترن کو بالکل اس طرح سے تسلیم کرا تھا جس طرح اس نے ایک قومے پر کسی عورت کے لیے اپنے سرے کھول دی تھی. اپنے بارے گفتگو کرنے با سننے میں ہمیں ایک مسرت ہوئی خواہ یہ بات ماندنا ہے کیوں نہ ہو. اور اگر ہم ان صفات پر کچھ مخالف تبصروں کا حوالہ دیتے تو ہماری کتابوں کی بابت موصول تھے. یہ تبصرے تو کتاب کا حصہ ہیں کیونکہ انہیں نظر انداز کرنے کی جگہ ہمیں اعتراض کرنے کے لائق تو سمجھا گیا. چنانچہ ہم بلا شرم و جھجک اپنے ماضی کی سرگشتے لطف اندوز ہوئے خود و ماضی روشن ہو یا تاریخ. اور ہم ان دوستوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ایام کو روشن کیا اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ جو آخر میں آ کر ہمیں گم ہو گئے. ہم نے اپنی بے حیائی کو پوری طرح بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ قاری کے سامنے ایک عورت اور مرد کی صاف تھیوری پر پوری ایمانداری سے پیش کی جا سکے. پہلا باب ہم نے ایرل نے لکھا. اس نے منصوبہ کے باب اس کے شریکار کو عملہ گرا کہ اس نے یہی تعلیم کے تحت شروع کیا. ہم دونوں میں سے ہر ایک نے پھر ایک پوری کتاب نظر ثانی اس سے منظوری دے دی. ساتھیوں یہ کچھ وضاحت. یہ کتاب آپ پڑھنا چاہے لینا چاہے مارکیٹ میں پڑھا ہے اور سستے میں مل رہا ہے. نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی مرضی ہے. اور دوسری ساتھیوں یہ کتاب ہے جیرالڈ اے لارے کے آزاد خیالی کی عالمی روایت. ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب. آزاد خیالی روشن خیالی یہ ایک سلسلے ہیں. ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک مبتدا مسلم زاد نقاد و ترجمہ جنہوں نے پنجابی اور ادب کے فروغ کے اہم کردار ادا کیا. اندرونی اور بیرونی ممالک اپنے ہم ادیب کو درمیان وسیع تحقیق اور محنت نے تجاوز شامل تھے. ڈاکٹر بھٹی نے تحقیق تنقید تراج میدان میں اپنے موضوع اٹھا لیا اور مستقبل پنجابی ادبیات کا انسائکلوپیڈیا ترتیب دینے پر فعال ادا کیا. ڈاکٹر بھٹی صاحب اس کا تعارف ہے. ساتھیوں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بنائے گئے اس کمیٹی میں رہے. یہ تھوڑا سا تعارف ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب کا. اور یہ کتاب آپ اس کی سائز دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سائز میں اور اس کے جو 480 پیجز پر مشتمل ہے.
بہت اچھی کتاب ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی، اسی لیے میں نے خریدی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ خریدیں، ہر چیز پڑھیں، جو میرا مقصد کتاب کو تعارف دینا، آپ کو اچھی لگے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو آدھی قیمت پر یہ ادارہ دیتا ہے۔ آپ حیدرآباد، کراچی، لاہور سے کال کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اور یہ مضامین ہیں آزاد خیالی متعلق چند گزارش، مذہب کی تعلیم، مذہب کیا ہے، آزاد خیال کیا نام ہے، سیکولر کون ہے، عقیدت پسند کون ہے۔ تیسرا باب آغاز میں غار کی پینٹنگ اور مجسمے۔ چوتھا خداؤں کی تخلیق، میسوپوٹیمیا۔ پانچواں باب۔ چھٹا باب مصر مصر مختصر جائزہ، ایلنٹائن مندر کے قاری نظریہ۔ اور ساتواں باب اسرائیل اور یہودیت، سمندر کے لوگ، یہودیت۔ یونان۔ آٹھواں باب یونان، قدیم یونان، ڈوریانی، پرسار مہذب، جمہوریت۔ نواں باب روم ایک افسانہ، رومن دیوتا، روم کی تاریخ، ابتدا، روم میں فلسفہ، روم کی ترقی، یہودیت اور عیسائیت مقابلہ۔ 10واں باب عیسائیت اور مذہب، عیسائیت اور یہودیت، ابتدائی چرچ میں اختلاف۔ یہ ساتھیوں ٹاپکس ہیں جس پر باب مختلف چیپٹرس میں ڈسٹریبیوٹ کیا۔ 11ویں باب میں یہ ٹاپکس ہیں: اسلام، آغاز، سنی، بہائی، شیعہ، مسلمان، تشیع پسند، آزاد خیال، اسلامی فرقہ واریت۔ افریقہ، 11واں باب افریقہ، اور یہ 12واں باب 13واں باب ہندوستان، بدھ مت، عیسائیت، سکھ مت، آزاد خیالی۔ 14واں باب چین، 15واں باب جاپان، چڑھتے سورج کی سرزمین، کولمبس سے پہلے کا امریکہ، یورپ کا امریکہ کا درافت کرنا، شمال امریکہ کی فتح۔ اور ساتھیوں یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل رکھ دی ہے۔ جاتے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہے۔ تھینک یو۔